ایک عورت نے ایک لڑکی کو صرف ایک دفعہ دودھ پلایا اور اس کے ساتھ جس لڑکے کو دودھ پلایا، کیا اس لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھی دودھ پلایا نا، تو قرآن سے بہرحال یہی ثابت ہے کہ مطلق بس دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 5 دفعہ کے بغیر جو ہے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ ایک دفعہ دودھ پلانے سے یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ خبر واحد ہے اور قرآن متواتر ہے، تو اس لیے اس میں احناف نے قرآن کو ترجیح دی ہے کہ مطلق دودھ پلانے سے چاہے ایک قطرہ بھی چلا جائے، ہاں یقین ہو ایک قطرہ بھی اگر بچے کے پیٹ میں چلا گیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تو اس میں ایک قطرے کا بھی اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف، تو آپ نبی کی حدیث کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں رد کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کے کلام کی تفسیر سمجھو۔ اس کے 2 جواب میں، پہلی بات تفسیر کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال یا ابہام ہوتا ہے، یہاں تو بالکل واضح اللہ نے فرما دیا کہ مطلق دودھ پلایا ہے بس اس کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کی بات کو رد کیا جا رہا ہے، نہ نبی کی بات کو رد نہیں کیا جا رہا، بات یہ ہے کہ نبی کی بات ہم تک جو پہنچی ہے وہ خبر واحد کے ذریعے پہنچی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بہرحال امکان ہے کہ شاید یہ ثابت نہ ہو، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، 100% یقینی نہیں ہوتی، اور قرآن جو ہے وہ 100% یقینی ہے، اس کے ایک ایک حرف میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریف ہوئی ہو یا کسی نے غلط بیانی کی ہو۔ تو نارملی حدیث بھی حجت ہے، کیونکہ ہم تک جب کوئی ثقہ اور قابل اعتماد ذریعے سے خبر پہنچے گی تو ہم پر شرعاً لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں، نبی کی بات کو فالو کریں، یعنی ہم کو مانیں کہ یہ نبی نے کہا ہے۔ لیکن اگر وہ بات ہم تک خبر واحد سے پہنچی یقینی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب قرآن ہوگا تو قرآن بہت زیادہ یقینی ہے، تو جب بہت زیادہ یقینی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ یقینی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب نبی کی بات کو رد کرنا نہیں ہے، بھائی نبی کی بات جو ہم تک پہنچی وہ اتنا مستند ذریعہ نہیں ہے جتنا مستند ذریعہ قرآن ہے، تو اس لیے دونوں کے جو ہے نا ریفرنس میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب خبر واحد چاہے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو، صحیح حدیث کی کیوں نہ ہو، قرآن کے جب مقابلے میں ہوگی تو پھر قرآن کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ارضعنکم، جن ماؤں نے دودھ پلایا ہو، تو اس میں اللہ نے فرق نہیں رکھا کہ 1 قطرہ پلایا ہو 10 قطرے پلائے ہو، تو اس لیے جب بھی دودھ بچے کے حلق میں اتر گیا تو دودھ پلانا تو ثابت ہو گیا، تو اس لیے وہ عورت ماں بن جائے گی۔ تو اس لیے اگر تھوڑا سا بھی دودھ پلا دیا ہے تو وہ ماں بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ پھر نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کی دیگر بچوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ رضائی بہن بھائی بن گئے۔